دنیا معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے کردہ اصولوں سے منہ موڑ کر دشمنوں کے بنائے کردہ قانون کو گلے لگا لیا ہے۔ جب انسان غلط قانون کو اپنائے گا تو نتیجہ بھی غلط ہی آئے گا۔ اسلام ایک مکمل دین اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم آپ کو تمام پریشانیوں کے حل کا وظیفہ بتائیں گے۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ اتوار کے دن کا وظیفہ ہے۔ 23 رجب اتوار میں یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس تصریح کو پڑھنے سے کیا آپ کو فضیلتیں حاصل ہوں گی، کیا آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے؟ آپ اس کو 23 رجب اتوار کے روز پڑھیں گے تو آپ کو اس کی کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی؟ بات شروع کرنے سے پہلے میری سب سے التجا ہے کہ میری بات کو غور سے سنیے گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ میری بات پر عمل کر سکیں۔ اتوار کا دن، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں وظیفہ بتاؤں گا، اتوار کے دن کے حوالے سے اس دن میں پڑھنے سے کیا آپ کو فضائل حاصل ہوں گے، کیا آپ کو اس سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اتوار کا دن دنیا کے دنوں میں سب سے پہلا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کا ہے وہ اتوار کا دن ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب محبوب خدا سے اتوار کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن کے یہ دن یعنی اتوار کا دن بونے اور عمارت بنانے کا دن ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اور اس کی عمارت کی ابتدا فرمائی تو اس لیے اتوار کے دن کھیت بونا، درخت لگانا، مکان کی تعمیر کرنا یا کسی بھی کام کا شروع کرنا باعث سے برکت ہے۔ تو انشاءاللہ اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھنے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن دنیا کی ابتدا فرمائی تھی، دنیا کی پہلی عمارت اس دن سے شروع ہوئی تھی، تو یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گی تو اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے دولت لے کر آئیں گا اور آپ کی تمام قسم کی پریشانیاں، تمام قسم کی مصیبتیں دور فرما دے گا۔ انشاءاللہ دولت ملے گی، غیب سے روزی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اور اس کی عمارت کی ابتدا فرمائی تو اس لیے اتوار کے دن کھیت بونا، درخت لگانا، مکان کی تعمیر کرنا یا کسی بھی کام کا شروع کرنا باعث برکت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام قسم کی پریشانیاں، تمام قسم کی مصیبتیں دور فرما دے گا۔ آج میں اپنی ان بہنوں کے لیے، ان خواتین کے لیے رزق کے حوالے سے ایک بہت ہی آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر میری بہنیں یہ وظیفہ کر لیں تو پھر دیکھیں کہ ان کے گھر میں رزق اور برکت اتنی آنا شروع ہو جائے گی کہ شاید اس سے پہلے کسی وظیفے سے آئی ہو۔ جو خواتین اپنے شوہر کے کام یا کاروبار کی وجہ سے پریشان رہتی ہے یا ان کے شوہر خود اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی زوجہ سے یہ عمل کروا لیں، یعنی خواتین اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ رزق میں برکت اور اضافے کے حوالے سے اگر خواتین یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ ان کے شوہر کے کاروبار میں اگر وہ جاب کرتا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام کرتا ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ دیکھیں گے پھر کیسے ان کے کام میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہو جائیں گی اور عزت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ عزت گھر میں لے کر آیا کرے گا انشاءاللہ۔ جو بھی کاروبار ہوگا، جو بھی جاب ہوگی، وہ سارے کام ترقی کی طرف چلنا شروع کر دیں گے اور کاموں میں جس قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی بندش ہوگی، اس طرح کے جو بھی کوئی ایسے معاملات ہوں گے جو کام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے، تو انشاءاللہ وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور کام اتنا ترقی اور تیزی کے ساتھ چلے گا کہ گھر میں رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا شوہر اتنا رزق گھر میں لے کر آئے گا کہ آپ خود اس عمل کی برکت سے حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ میاں بیوی کو آپس میں خوش اور محبت سے رہنا چاہیے، اس سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہوتے رہیں گے، ان میں نا اتفاقی پیدا ہوتی رہے گی تو رزق میں اضافہ ہونے کی بجائے، برکت پیدا ہونے کی بجائے کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ پیار محبت کے ساتھ رہیں، خوش رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں۔ انشاءاللہ جب آپ محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر تھوڑے سے بھی گزارا ہو جائے گا اور زیادہ سے بھی گزارا ہو جائے گا، اور جب نا اتفاقیاں پیدا ہوتی رہیں گی پھر تھوڑے سے بھی پھر جاتے رہیں گے اور زیادہ سے بھی جاتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹا سا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا، ان کے لیے دودھ لایا گیا، جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین وصیت فرما دے، آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست سے عطا کی تھی اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن یمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہ رہا تھا کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان کی ہجکی بند گئی اور کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ عنہ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین
المؤمنین عمر، بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں کیونکہ آپ اس گھر کی مالک ہیں؟ تو امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر شاداؤں فرحان واپس آئے اور عرض کی اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے اپنا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اس سے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المؤمنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اے ہماری اماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المؤمنین نے جواب دیا مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المؤمنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئی۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی، اتنا خوف ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت عمر اللہ کا خوف۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں بڑا بے فکر سویا ہوا تھا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا کہ اتنی رات کو کون آیا؟ دروازے پر گیا تو دیکھا ام المؤمنین فاروق اعظم دروازے میں ہیں۔ میں نے کہا امیر المؤمنین کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں یہاں امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بلا کر چارپائی پر بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گیا، کہنے لگے حضور پہیلیاں نہ پجھائیے، مہربانی کریے بتائیے کیوں آئے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مجھے دیکھ کر کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتاؤ کہیں میرا نام منافقین میں تو شامل نہیں؟ کہیں اوپر سے تو نہیں؟ سارا کچھ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا کہ عمر کے سوال پر رویا۔ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر، یہ تو میں نے نہیں سنا، مگر یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ واقعہ لکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے تو ہم کس خوش فہمی میں ہیں، ہر بڑا سے بڑا گناہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ ایک دن لونڈی اپنے مالک کے کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہی تھی، قصاب نے اس کا پیچھا کیا اور جنگل میں ایک جگہ روک کر گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر سمجھدار و با حیا لونڈی نے کہا اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ، جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی لونڈی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر قصاب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا جب تجھے اللہ عز و جل کا اتنا خوف ہے تو میں اپنے پاک پروردگار عز و جل سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک عز و جل کا بندہ ہوں، جا تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ چنانچہ وہ لونڈی چلی گئی۔ قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جاتا۔ اتنے میں اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قاصد وہاں سے گزرا۔ اس نے قصاب کو دیکھ کر کہا تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ قاصد نے کہا آؤ ہم اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ وہ اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کر دے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں، آپ نیک بندے ہیں، آپ ہی دعا فرمائیے۔ قاصد نے کہا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آمین کہتا رہا۔ یکا یک بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ دونوں جدا ہوئے
ہوئے تو بادل قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ قاصد نے قصاب سے کہا تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل تمہارے سر پر سایہ فگن ہے، بتاؤ کس عظیم نیکی سے تم پر یہ خاص کرم ہوا ہے؟ قصاب نے اپنا واقعہ بتایا تو قاصد نے کہا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ ناظرین، آج ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پر ایسے دولت برسے گی، ایسے دولت کھلے گی، آپ پر اپنے غیبی خزانوں کے منہ اس طرح کھولیں گے کہ آپ کے پاس سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ خود دیکھیں گے، آپ خود حیران ہوں گے کہ کیا ہم پر بھی اتنی دولت برس سکتی ہے، کہ کیا ہمارے پاس بھی اتنا جلدی پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اور اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہیں تو ایک لفظ یعنی کن ہمارے لیے زندگی کا کایا پلٹ سکتا ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہوگا، آپ کو اعتبار ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے اور بے شک اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، تو آپ کو جب یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ پر خزانوں کے منہ کہاں کہاں سے کھولتے ہیں۔ مالک کے گھر میں دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ نے اتوار کے دن ہی یہ عمل شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بنیادی طور پر اتوار کے دن کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اتوار کے دن ہی کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اتوار کے دن آپ نے نماز مغرب، نماز عشاء یا نماز تہجد، ان تین نمازوں میں سے آپ جب بھی عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو آپ آسانی سے پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولے تو سونے کی دیناروں سے بھری ہوئی پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرا نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنی پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی ان کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنے سختی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ کا ارشاد ہوگا میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورۃ اخلاص آپ نے صرف سب سے پہلے پڑھنی ہوگی 21 مرتبہ۔ سورۃ اخلاص صرف 21 مرتبہ پڑھ لیں جب آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورۃ مبارکہ ہے جو کہ 20ویں پارے میں موجود ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کا جو نام ہے وہ ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 کو 313 بار پڑھ لیجئے گا، اور وہ آیت یہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ آیت مبارکہ 313 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیجئے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صدق دل سے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ میرا رزق کھول دیجئے، بے شک
آپ رازق ہیں، آپ رزق عطا کرنے والے ہیں، آپ ہمارا رزق کھول دیجئے۔ ناظرین، اب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک کتنی روزی عطا فرما دیتے ہیں، اتنا رزق عطا فرما دیتے ہیں، اور اتنی رزق میں انشاءاللہ ترقی آنا شروع ہو جائے گی، ترقی پیدا ہو جائے گی کہ آپ ہر اتوار یہ عمل کرنا نہیں بھولیں گے، اور اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، گھر میں رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے لازمی یہ عمل کیا کریں گے۔ جو عورتیں اپنے شوہر، اپنے خاوند کا کام کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آج سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ نماز کی پابندی لازمی کریں، دونوں میاں بیوی اور گھر والے اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اس کے بعد عورت یہ وظیفہ کر لیا کرے، انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا یہ عمل روزگار کے حوالے سے آج کی ہماری یہ کاوش آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آپ کو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے بہت زیادہ روزگار ملے گا۔ یہ عمل اچھا لگا تو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کے تمام پریشانیاں اور تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی وسعت اور کشادگی ہو جائے گی کہ آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور آپ کے تمام خاندان والے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے میرے بتائے ہوئے وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ تو ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر